اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں جن پر سے یہ گزرتے رہتے ہیں لیکن اعراض کرتے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، ان سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان کی عظیم اکثریت اللہ پر ایمان نہیں رکھتی یا نہیں لاتی مگر کسی نہ کسی نوع کے شرک میں بھی ملوث رہتی ہے۔ یہ معاملہ جو مشرکین ہیں ان کے لیے تو بالکل واضح ہے، جیسا کہ میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ ایک بڑے خدا کو تو سب مانتے تھے، ایک بڑا اللہ، اس کے ساتھ آلہہ، کیپٹل جی والا گاڈ ایک، باقی گاڈز اینڈ گاڈسز بے شمار، مہادیو ایک، باقی دیویاں دیوتا بے شمار۔ لیکن جو لوگ اپنے آپ کو موحد سمجھتے ہیں اور اپنے خیال میں وہ امکانی حد تک موحد ہوتے بھی ہیں، بسا اوقات غیر شعوری طور پر وہ بھی کسی نہ کسی نوع کے شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں، جس کے لیے بڑی گہری بصیرت کی ضرورت ہے کہ شرک کن کن صورتوں کو اختیار کر سکتا ہے، اس کا صحیح تصور اور صحیح شعور اور ادراک انسان کو ہو جائے۔ افامنوا ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا وہ نچنت ہیں، اس سے بے خوف ہو چکے ہیں اس سے کہ آ دھمکے ان پر کوئی عذاب کی طرف سے ڈھانپ لینے والی شے، کوئی آفت عذاب کی، اللہ کے عذاب کی، او تاتیہم الساعۃ بغتۃ، اور انہیں اس کا بھی کوئی ڈر نہیں رہا ہے کہ قیامت اچانک آ پہنچے، وہم لا یشعرون، اور انہیں اس کا احساس تک نہ ہو۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، لیکن یہ میرا بلانا اور اس راستے کا اختیار کرنا اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کے مترادف نہیں ہے۔ علی بصیرۃ انا، میں بصیرت باطنی کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ، سمجھ کر، کانشیسلی، شعور کے ساتھ میں اس راستے پر چل رہا ہوں اور اس راستے کی طرف بلا رہا ہوں۔ اور جہاں تک تو حضور کا معاملہ ہے وہ تو بات بالکل واضح ہے کہ پورے شعور کے ساتھ، ادراک کے ساتھ، یقین کے ساتھ، بصیرت باطنی کے ساتھ، ظاہر بات ہے کہ آپ اللہ پر ایمان بھی رکھتے تھے اور اللہ کی طرف بلا بھی رہے تھے۔ یہاں زیادہ قابل توجہ ہے وہ من اتبعنی، جو میری پیروی کر رہے ہیں، وہ بھی اندھے بہرے مقلد نہیں ہے بلکہ وہ بھی میری پیروی کر رہے ہیں، تو وہ بھی علی بصیرت، سمجھ کر، شعور کے ساتھ۔ آج کے دور میں سب سے زیادہ بڑھ کر جس ایمان کی ضرورت ہے وہ ایمان وہ ہے کہ جو شعور کے ساتھ ایمان ہو، اس لیے کہ ایک عقیدے کے درجے میں یقین، ایک جسے ہم کہہ دیں کہ بلائنڈ فیتھ، وہ بھی اپنی جگہ پر بہت قیمتی شے ہے۔ بلائنڈ فیتھ بھی اگر ہے، یقین ہے اللہ پر اور آخرت پر اور رسالت پر، تو بڑی قیمتی شے ہے۔ وہ بلائنڈ فیتھ بھی جو ہے انسان کی شخصیت کو بدل کر رکھ دے گا، اس کی زندگی کا نقشہ بدل دے گا، اس کی ویلیوز کو بدل دے گا۔ لیکن یہ کہ جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے خصوصاً اس دور میں، اور کسی انقلابی دعوت کے لیے جو نظام کو بدلنا چاہے، صرف افراد کو نہ بدلنا چاہیں، نظام کو بدلنا چاہیں، تو چونکہ نظام کے اوپر جو لوگ زیادہ باشعور ہوتے ہیں ان کا تسلط ہوتا ہے، انٹیلیجنسیا اس کے اوپر قابو یافتہ ہوتا ہے، تو جب تک ان کے اندر ایمان گھر نہیں کرے گا نظام نہیں بدلے گا۔ تو ضرورت اس ایمان کی ہے جو اعلیٰ وجہ البصیرت ہو۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ پاک ہے اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر یہ کہ مردوں کو ہم بھیجتے رہے جن کی طرف ہماری وحی آتی تھی۔ بستیوں والوں میں سے جو بھی رسول بھیجے، نبی بھیجے، وہ سب مرد ہی تھے، انسان تھے۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومتے پھرتے نہیں ہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ پھر وہ دیکھتے، غور کرتے، عبرت پکڑتے کہ کیا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے۔ اشارہ انہی اقوام کی طرف ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا فَلَا تَعْقِلُونَ، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہتر ہے انہی لوگوں کے لیے جو تقویٰ کی روش اختیار کریں، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، یہ آیت بھی مشکلات القرآن میں سے ہے، اس کی بہت سی آراء ہیں، لیکن جو توجیہ میرے نزدیک صحیح ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو جاتے ہیں۔ مایوس کس بات سے ہو جاتے ہیں؟ کہ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، جن کے دلوں میں
کچھ نہ کچھ فطرت سلیمہ موجود تھی، ابھی ان کی فطرت بالکل بگڑی نہیں تھے، وہ ایمان لا چکے ہیں۔ یعنی اب جو ہم نے بلو چکے ہیں اس کو، اس چاٹی میں سے اب مکھن نکل چکا ہے، اب آگے کوئی اور مکھن نکلنے والا نہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں، انہیں یہ گمان ہوتا ہے کہ انہیں سب جھوٹے ہی وعدے کیے گئے تھے کہ عذاب آئے گا۔ وہ جو قوم ہے وہ تو بہت ہی زیادہ لاؤبالی ہو جاتی ہے کہ 12 برس ہو گئے محمد کو کہتے ہوئے عذاب 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 عذاب، عذاب تو نہیں آیا، یہ سب دھونس تھی، صرف یہ کہ ہمیں ڈراوا دینا مقصود تھا۔ جاءہم نصرنا واستیأس الرسل، اور ظنو کا جو فاعل ہے وہ در حقیقت ان کی قوم ہے، جو مشرک قوم ہے، کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ سب ہمیں جھوٹے ہی دھونس دی گئی تھی عذاب وغیرہ کی۔ جاءہم نصرنا، تو ہمارے نبیوں اور رسولوں کے پاس پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت آ جاتی تھی۔ فنجی من نشاء، پھر بچا دیا جاتا تھا جس کو ہم چاہتے تھے۔ ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین، اور ہمارا وہ عذاب اور ہماری وہ سختی جو ہے نہیں لوٹائی جا سکتی تھی، نہیں پھیری جا سکتی تھی مجرموں کی قوم سے، ان پر وہ عذاب واقع ہو کر رہتا تھا۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان کے حالات میں، اس بیان میں یقیناً ہوش مند لوگوں کے لیے عبرت ہے، عقل کا سامان ہے، سبق کا سامان ہے۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ قرآن ایسی شے نہیں ہے جسے گھڑ لیا جائے، کوئی شخص اپنے جی سے اس کو تصنیف و تعریف کر لے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تو تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ تورات میں جب یہ واقعات آتے ہیں، مولانا مودودی نے بہت ہی عمدگی کے ساتھ تقابلی مطالعہ کیا ہے کہ تورات میں جب یہ قصہ بیان ہوا ہے تو اس بیان کے اندر جو حسن ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے، اور جو اس کے اندر حکمت کے نکات قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی 100واں حصہ بھی تورات کے بیان میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اصل تورات گم ہو گئی تھی، بعد میں جب وہ حافظے سے مرتب کی گئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں وہ بات پھر پیدا نہیں ہو سکی جو اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی تورات میں تھی۔ ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور اس میں تفصیل ہے ہر چیز کی، یعنی جو بھی ضروری باتیں انسان کے علم میں آنی چاہیے ہدایت کے لیے، اس کی ساری تفاصیل اس میں موجود ہیں، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے حق میں جو اس پر ایمان لائیں۔ صدق اللہ العظیم۔